الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 2 نومبر بروز جمعرات 2023 بعد نماز فجر کا یہ درس قرآن انشاءاللہ ہماری سلسلہ وار گفتگو ہے تفسیر سورۃ الانبیاء۔ آج کا درس تفسیر انشاءاللہ آیت نمبر 16 سے لے کر آیت نمبر 29 تک جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل والی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کا یہ بیان ہوا تھا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ عذاب آ گیا ہے، پکڑ آ گئی ہے، تو قالوا یا ویلنا انا کننا ظالمین، تو اندر انہوں نے کہا کہ ہم ہی ظالم تھے، ہمارے لیے ہائے ہمارے لیے بربادی اور ہلاکت ہے کہ ہم ہی ظلم کرنے والے تھے۔ اور یہ ہر ظالم کو پتہ ہوتا ہے کہ میں ظلم کر رہا ہوں، ہر حرام خور کو پتہ ہوتا ہے کہ میری روزی حلال نہیں ہے، حرام کھا رہا ہوں، پر لگے رہتے ہیں لوگ۔ فما زالت تلک دعواہم، پس وہ یوں ہی شور و پکار کرتے رہے، حتی جعلناہم حصیدا خامدین، ہم نے انہیں کٹے ہوئے کھیت اور بجھے ہوئے انگاروں کی راکھ بنا کر رکھ دیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے تو پھر کوئی بھی چھڑانے والا نہیں ہوتا۔ وما خلقنا السماء والارض، یہ آیت نمبر 16 ہے، کمال کا بیان ہے۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما، فرمایا نہیں پیدا کیا، نہیں پیدا فرمایا ہم نے آسمان اور زمین، وما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، لاعبین، دل لگی کرتے ہوئے۔ آپ نہیں سمجھے کہ اگر کوئی سمجھدار بندہ فضول بات کرے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یار تو کوئی ساڑھے نال دل لگی کر رہے ہیں کوئی، یا میں کوئی تیرے نال دل پشوری کر رہے؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ جو آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، یہ میں نے کوئی دل لگی کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ لاعبین، یہ کوئی بیکار نہیں ہے۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا، اگر ہمیں یہی منظور ہوتا کہ ہم اس کائنات کو کھیل تماشا بنائیں تو ہم بنا لیتے اسے خود بخود۔ انا کننا فاعلین، مگر ہم ایسا کرنے والے نہیں ہیں۔ یعنی یہ زمین آسمان بیکار پیدا نہیں کیا۔ ہندوؤں کا تو عقیدہ ہے ان ہی الا حیاتنا الدنیا، وہ کہتے ہیں بس دنیا کی زندگی ہے، جب مر گئے تو پھر مر گئے، سب کچھ ختم۔ وہ اپنے مردے کو اس لیے جلا دیتے ہیں اور راکھ بہا دیتے ہیں کہ بس اب بات ختم ہو گئی۔ اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان مرتا ہی نہیں، صرف انتقال ہوتا ہے۔ بات نہیں سمجھے آپ، مرتا نہیں ہے، کیا ہوتا ہے؟ وہ جی فلاں کا انتقال ہو گیا، کوئی یہ تو نہیں نا اعلان کردہ فلاں ہن مر کھپ گیا جے، وہ دی کہانی مک گئی جے، ایسا کوئی نہیں کرتا۔ ہم عالم ارواح سے ماں کے پیٹ میں منتقل ہوئے، ماں کے پیٹ سے دنیا میں منتقل ہیں، اور یہاں سے قبر میں منتقل ہوں گے، قبر سے حشر میں منتقل ہوں گے، حشر سے پھر جنتی جنت میں منتقل ہوں گے، اور جہنمی جہنم میں منتقل ہوں گے۔ بتاؤ انسان مرتا کب ہے؟ انسان تو مرتا ہی نہیں ہے بھائی، اس کا انتقال ہوتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے یہ آسمان اور یہ زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، کوئی صرف تھوڑی کرکٹ میچا واسطے اور فٹ بال ٹیمہ واسطے نہیں بنایا، اس کا ایک مقصد ہے کہ ہر چیز اللہ کی وحدانیت کی طرف تمہیں دعوت دے رہی ہے، یہ بیکار نہیں ہے۔ بل نقذف، اب اللہ بتا رہا ہے کہ میں نے یہ سب کچھ کیوں پیدا کیا ہے۔ بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ ہم تو نقذف بالحق، بلکہ ہم تو چوٹ لگاتے ہیں حق سے، علی الباطل، باطل پر۔ اندر ترجمہ بنتا ہے کہ اسی حق دی سٹ مارنے ہاں باطل اتے، حق دی سٹ مارنے ہاں، سٹ مارنے ہاں۔ یہ بڑا ان تماشا بڑھ گیا، پر اگلا پہلے سنو۔ اس کو کہتے ہیں الرمی البعید، دور سے جو پتھر پھینکا جاتا ہے نا، رمی البعید، اس کو کہتے ہیں نقذف، کہ نقذف بالحق علی الباطل، ہم مارتے ہیں چوٹ
حق کی باطل پر فَيَدْمَغُهُ تو باطل دا بھیجا کڈ کے رکھ دینے ہیں. فَيَدْمَغُهُ کا کیا ترجمہ بن گیا؟ ہم اس کو کچل کے رکھ دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں جناب ایسی ضرب کہ جس سے یدمغو، ایسی ضرب جس سے دماغ پھٹ جائے. بولو دماغ، یعنی ایسی سٹ مارو حق دی باطل تے کہ ان دا دماغ نکل جائے. فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ اور وہ ختم ہو جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے، باطل کا کوئی وجود باقی. بس ہن کمی صرف ہے نا سٹا دی رہ گئی ہے. اب نہیں سمجھتے آپ. محلے داری ہے، آپ کی رشتہ داری ہے، سب کچھ ہے. اور حضور پاک ترمذی شریف میں آ رہا ہے کہ جنازہ تیار ہو گیا اور صفیں بن گئی. اچانک حضور نے وہ مرنے والے کا منہ دیکھ لیا. فرمایا اٹھاؤ لے جاؤ اس کو، میں محمد اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. اب صفیں تیار تھی، سب کچھ تھا، تو جب حضور نہ پڑھائے تو صحابہ میں سے کون تھا پڑھنے والا؟ تو جنازہ تو ختم ہو گیا. تو پوچھا یا رسول اللہ اس کا پڑھتے کیوں نہیں؟ فرمایا فَإِنَّهُ كَانَ يَبْغُضُ عثمان وَأَبْغَضَهُ اللَّهُ یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا، اللہ اس سے بغض رکھتا ہے. تو جڑا ایک عثمان نال بغض رکھے حضور نے اوندا جنازہ نہیں پڑھایا، تے جڑا سارے صحابہ دا دشمن ہوئے اوتھے فاتحہ پڑھن ٹر جائیے، اوتھے جناب آکھیے جی اسی تواڈے غم وچ برابر تے شریک ہاں. نہیں جناب، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ کتوں اور خنزیروں سے بھی بدتر مرا ہے، اس پر فاتحہ پڑھنے کی ضرورت ہے؟ جو صحابہ کو مسلمان نہیں مانتا اس سے ہمارا کوئی تعلق ہے؟ اسی طرح ہر بد مذہب، ہر بد عقیدہ جو حضور کا گستاخ ہے یا اہل بیت کا گستاخ ہے یا اولیاء اللہ کا گستاخ ہے، ہمارا اس سے کوئی رشتہ نہیں. پر اب درمیان میں ایک اور قوم آ گئی ہے، وہ مولوی نو سمجھاندے نے. 9 سال پڑھ کے دیکھ لو گٹے ساڈے کسے ہوئے نے، گوڈے کس گئے، اے ہن سانو سمجھانا آ جاندے نے. مولانا صاحب اس طرح تقریر کرے کرو، اس طرح مسئلہ بیان کرو جی کسی نو پتہ ہی نہ لگے. میں کہ جی وہ جڑا کسی نو پتہ ہی نہ لگے وہ پھر بیان کرن دی لوڑ ہی کی ہے؟ سیدھا آکھو جی گل ہی نہ کرو. نہیں سمجھے ہو بھائی؟ 9 سال کتابیں ہم نے پڑھی ہیں، اب سمجھانا تم نے ہے ہمیں، تو آپ ہی پڑھا لیں، آپ ہی تقریر کر لیں. مولویوں نو رکھن دی لوڑ کی ہے؟ اور اگر مولویوں نو رکھے تو ان کو کھل کے بیان کر، جو رب دا قرآن آکھے، جو نبی دا فرمان آکھے. اس تو بعد جو ہوندہ ہے ہو جائے. ساڈا تے جینا مرنا ہی اللہ واسطے ہے، پرواہ کا دیئے. پر نہیں بھائی، وہ سمجھاتے ہیں اور پھر نال ایک عجیب منافقانہ گل بھی کر دیں. اسی بھی انہوں نے خلاف ہیں جی، اسی بھی کوئی انہوں نے چنگا سمجھتے ہیں. تو یہ نہیں ہے. جدو کسی تے سٹ وجی ہوئے تو پھر یہ دسن دی لوڑ تے نہیں ہے نا کہ اسی خلاف ہاں، وہ آکھے نہ کہ یہ ساڈے خلاف ہے. نہیں سمجھو. وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ ان پر سختی کیجئے اور وہ کہیں کہ یہ ہمارے خلاف ہیں. الحمدللہ کسے مسلک نو، مولوی نو خاص کر خادم دا نام لے کے ویکھو آکھے گا واقعی اللہ دی تلوار ہے. یہ نہیں کہ میں ہن تانوں صفائیاں پیا دیواں جی میں فلاں دے خلاف ہاں. نہ جڑا اللہ رسول دے خلاف ہے اسی اون دے خلاف ہاں، اور یہ سانو دسن دی لوڑ نہیں. وہ آکھے کہ یہ خلاف ہے، وہ آکھے کہ یہ خلاف ہے. ہاں جو کچھ نہیں کرتا ہم اس سے ملنے کو تیار ہیں. ڈیرے داری اپنی جگہ تے ہے، مہمان نوازی حضور نے کافران دی بھی کیتی ہے. خیر جی، اب سنیے اگلی بات بڑی کمال کی. وَلَكُمُ الْوَيْلُ اے باطل پرستو تمہارے لیے بربادی ہے. مما تصفون ان نازیبہ باتوں کے باعث جو تم اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کر رہے ہو. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ہاں اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. یہ سب کچھ کس کا ہے؟ اونچی بولو نا یار. سب کچھ کس کا ہے؟ تو جب ہے ہی سب کچھ اس کا تو اس کو اولاد بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ سب کچھ اس کا ہے. اگلی بات سنو بڑی کمال. وَمَنْ عِنْدَهُ اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں. لا يستكبرون وہ سرکشی نہیں کرتے، وہ تکبر نہیں کرتے. عن عبادتی ہی اس کی عبادت سے. ولا يستحسرون اور وہ تھکتے بھی. اتنے تو ماشاءاللہ جماعت لمبی ہو جائے تو مولوی صاحب پھر تھوڑا جہا ہاتھ والا کریا کرو نا جی، کم بہت لمبا کرتا جے ہیں. تھک جاندے نے قریب اینا کھان کے روزیاں چ کہ سمی اللہ دی بجائے وہی اللہ ہے.
اور مولوی وہ لبڑ کے جڑا ماشاءاللہ ادھے گھنٹے تراویح پار کرا دے او جی کاری بڑا چنگا کی کیتا جی یار انہیں تو 25 منٹ لائے نے تے 20 تراویحاں دا سر لے گیا ہے نہ کوئی ساڈے پلے شاید چھٹی سن اپنے تے پھر بھی تعریفاں ہون ڈیاں نے اللہ کہہ رہا ہے جو میرے پاس ہے نا فرشتے وہ تھکتے اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ یہاں لکھتے ہیں کہ ہم الملائکۃ والانبیاء ومن فی معناہم کہ اللہ کے فرشتے بھی نہیں تھکتے تو انبیاء بھی نہیں تھکتے اس سے انبیاء بھی مراد ہیں یسبحون اللیل والنہار بھائی تسبیح والوں مبارک ہو اگو نہیں کہنے کی خیر مبارک یسبحون اللیل وہ میری تسبیح کرتے ہیں رات کو تہجد مراد ہے تسبیح کرتے ہیں مغرب عشاء ساری آ گئی نا والنہار اور دن کو بھی اس میں آپ کی فجر ظہر عصر ساری آ گئی تو لا یفترون اور وہ اکتاتے اللہ کے ذکر سے تانگے اتنے ماشاءاللہ اعلان کی کر دینے نماز ہو گئی ہے ہن محفل تے آ جاؤ شاباش نہیں سمجھے ہو بھئی اے کس منہ نال بلا رہے ہو جی نماز ہو گئی ہے ہن تسی آ جاؤ یعنی محفل ہی ہے سب کچھ نماز دی تے کوئی حیثیت نہیں نماز ہو گئی ہے ہن آ جاؤ اور جڑے زیادہ محفلی نے وہ الحمدللہ فجر دی بھی پڑھ دے یار اے کھبے پاسے والے نہیں بول دے وہ فجر دی بھی پڑھ دے وہ آندے نے اور ماشاءاللہ 2 منٹ محفل چ بیٹھے کھا پی کے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن تے ہاتھ ہے میرا حدیث نہ بکھاواں تے تہاڈا بھی مجرم اللہ رسول دا بھی مجرم میرے آقا نے فرمایا جڑا لنگر واسطے مسجد وچ آئے اور نماز واسطے نہ آئے ان دی قبر بھی اللہ اگ نال بھر دے گا ہاں جی یہ وہ طبقہ ہے جڑا اپنی قبراں چ اگ بھر رہے ہے اور یہ سارے اہل سنت کے کھاتے میں ہیں تو بہرحال لا یفترون وہ تھکتے سارا بولا کرو یار سارا مجمع بولا کرو ام اتخذوا آلہۃ من الارض وہم ینشرون کیا بنا لیے ہیں انہوں نے خدا اہل زمین سے جو مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں یہ ہے استفہام انکاری یعنی تو یہ کام کر سکنا ہے نہیں سمجھے بھئی ایک بندہ جو آکھے جی میں ہونے تو انہوں چینل لیا کے اسمانوں تھلے دینا تے تسی یہ آخنا جان دیو جی جان دیو یہ کر ہی لینا جی نہیں سمجھے تو اور مثال دینا میرا اتھے بڑے یار رہندے نے چیمے عادل گڑھ ایک پنڈ ہے منڈی صفدرآباد دے نال اتھوں دے ایک میراسی نے باہر جا کے آکھیا میں چیمہ ہاں اور چیمے کا رشتہ بھی کر لیا اور رشتہ ہو گیا کیونکہ وہ میراسی بڑا پڑھیا لکھیا سی پروفیسر سی واقعی کوٹھی چھوٹی تے ہے سی وہ چیمہ کر کے چیمیاں نے کر رشتہ کر لیا وہ جدو آ گئی بچی انہوں پتہ لگ گیا بھی یہ چیمے پر وہ تو ہو گیا سی نکاح پھر کی کر دے چپ کر گئے ہوں وہ جتوں ننگے تے وہ چودھری آکھن چیمہ صاحب نہیں سمجھے ہو میراسی نو آکھن وہ چیمہ صاحب کی حال ہے وہ کو منہ پیڑا پیڑا کرے اخیر وہ بیچارہ رہائشی پنڈوں باہر لے گیا شہر ٹر گیا اس آخیا یہ کام بارے چھے میں ایک نو پوچھیا میں کہ جدو چیمہ ہے نہیں تو تسی کر کہندے کیوں انہیں آخیا سی یہ شرم دیوانے ہیں اسی یہ کہ تو جو ہے نہیں تو تینوں کہنے دی لوڑ کی پئی ہے ہوں سمجھ گئے ہو اے گل اللہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے میرے تو سوا زمین چ خدا بنا رکھے نے جویں کہ وہ مردیاں نو زندہ کرن ڈے نے جبکہ زندہ کرنے والا کون ہے اللہ لو کان فیہما آلہۃ وہ یار اتنے قاری صاحب نو آکھو انہاں دا بٹن مٹھا کرے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا اے ہن تسی توجہ نہ گل سمجھنی ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا اگر ہوتے زمین اور آسمان میں کوئی اور خدا اللہ تعالیٰ کے سوا تو لفسدتا تو دونوں برباد ہو جاتے بولو دونوں خدا تے ایکو ہی ہے اتے بھی ہوئی ہے تے تھلے بھی اتے بھی بادشاہی ہوندی تے بولو تھلے بھی بادشاہی اگر دو ہوندے تے آپس وچ لڑ لڑ کے ختم ہو جاندے اور کسے نو کرن دی لوڑ نہیں سمجھے اگر دو خدا ہوندے تے ایک نے کہنا سی نا کہ اسی وزیر اعلیٰ رانا سلیم صاحب نو بنانا ہے
ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮੌਲਵੀ ਸੈਫੁੱਲਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਲੜਾਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੀਸਰਾ ਖੁਦਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਜੀ ਮੈਂ ਫਲਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਾਕੜ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਖੁਦਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਫਸਾਦ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਲਾ ਫਸਾਦਤਾ। ਤੇ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਲੱਭਣਾ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਲੜਨ ਤੇ ਵੱਡੇ ਛੁਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੀ ਲੜ ਪੈਣ ਉਦੋਂ ਕਿਹਨੇ ਛੁਡਾਣਾ? ਇੱਕ ਬਾਤ اور علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے روح البیان میں یہاں کمال کی مثال دی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ پورے جسم میں دل ایک ہوتا ہے، دوسرا دل اگر دوسرا ہو تو دھڑکن بھی نصیب نہیں ہوگی، سانس بھی نصیب نہیں ہوگا، بندہ مر جائے گا۔ اور پورے جسم میں سر بھی، بولو نا یار، دوسرا، اور سر میں بولو دماغ بھی ایک ہے۔ اور پھر اس پورے جسم میں روح بھی، دوسری روح کوئی نہیں، لاؤ دوسری، پتہ لگ جائے گا، نظام چل سکتا۔ اور آپ دیکھیں کہ تھانے میں ایک وہ ہوتا ہے ایس آئی، اس پر ایک ایس ایچ او ہوتا ہے، اس ایس ایچ او کے اوپر ایک تھانے میں ایک ہوتا ہے ڈی ایس پی، اور ڈی ایس پی کے اوپر ایک ہوتا ہے ایس ایس پی، ایس ایس پی کے اوپر ایک ہوتا ہے ایس پی، اور اس کے اوپر ایک ہوتا ہے ڈی آئی جی، اور پھر ڈی آئی جی کے اوپر ایک ہوتا ہے آئی جی، آئی جی کے اوپر وزراء ہوتے ہیں، اور وزراء پر ایک وزیر اعلیٰ۔ صوبے میں دوسرا ہو سکتا؟ اب پچھلے دن دو ہو گئے سر نا، نہیں سمجھے ہو، ستے پہ ہو۔ ایک وزیر اعلیٰ پرویز الہی ہو گیا سی، ایک حمزہ شہباز ہو گیا سی، تے پھر اندر لتر چلے نہ چلے ہے۔ پرویز الہی باہ کٹ کے آخدا سی مینوں بڑا کٹیا ہے انہوں نے، بھائی کوٹی پیڑی ہے، ایک بناؤ نا، دوسرے دی لوڑ نہیں ہے۔ چیف جسٹس ایک ہوگا، ٹھیک ہے، مجسٹریٹ بے شک ہر علاقے میں ہوگا، پر چیف جسٹس ہے، فوجی بہت سارے ہوں گے پر آرمی چیف ہے، اگو بولتا بھی ایک ادھا ہی بندہ ہی پہ ہے۔ ماشاءاللہ سیانے ہو تسی بھی، مولوی صاحب نو ایک ہی بولنا چاہیے۔ تو بھائی ایک آرمی چیف ہوگا، دوسرا آ جائے تو نظام چل سکتا۔ اور پھر وزرائے اعلیٰ پر وزیر اعظم بھی ملک میں ایک ہوگا، اور صدر بھی ملک میں ایک ہی ہوگا، دوسرا ہو سکتا؟ اگر ہو جائے تو ملک میں فساد ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے پوری کائنات میں اللہ صرف ایک ہے، دوسرا ہو ہی نہیں سکتا، ہوا بھی نہیں، اور بولو ہو سکتا بھی، اور ہے بھی کوئی نہیں۔ فسبحان اللہ رب العرش اما یصفون، پس پاک ہے اللہ تعالی جو عرش کا رب ہے ان تمام باتوں سے جو یہ کر رہے ہیں، غلط باتوں سے۔ اگلی بات، لا یسأل عما یفعل، لا یسأل عما یفعل، نہیں پرسش کی جا سکتی اس کام کے متعلق جو وہ کرتا ہے۔ لا یسأل عما یفعل، اس کے کسی کام پر کوئی سوال کر سکتا؟ کوئی کالے رنگ والا نہیں کہہ سکتا یا اللہ مینوں کالا کیوں پیدا کیتا ہے، اور کوئی چھوٹے قد والا بھی نہیں کہہ سکتا جی میرا قد ہی چھوٹا رکھنا سی، اور کوئی لمبے والا نہیں کہہ سکتا جی تھوڑا جہا چھوٹا کر دینا تو تیری کی جانا سی۔ ایسیا اللہ تعالیٰ دے بارے چ گلاں کرنا بے ادبیاں نے، بے باقیاں نے، اور بسا اوقات جملے انسان نو کافر بنا دیندے نے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، وہ تم سے سوال کر سکتا ہے پر تم اس سے سوال کر سکتے نہیں۔ یہ اس کی شان ہے، وہ تم سے پوچھے گا کہ یہ کیوں کیا، یہ کیوں، وہ پوچھ سکتا ہے مگر تم پوچھ سکتے۔ اب دیکھو شیطان نے جو اعتراض کیا تھا وہ اللہ کی ذات پر کیا تھا یا اللہ کے فیصلے پر کیا تھا؟ بھائی ذات پر کیا تھا یا بات پر کیا تھا؟ بات پر، کہ یہ تو نے کیوں مجھے حکم دیا کہ میں اس مٹی والے کو سجدہ کروں جبکہ میں آگ والا ہوں؟ تو جو اللہ کی بات پر طعن کرے وہ قیامت تک کا لعنتی ہے، تو جو اللہ کی ذات پر اعتراض کرے وہ کتنا بڑا لعنتی ہوگا۔ لہذا اس کی بات پر بھی تم اعتراض نہیں کر سکتے، اور اس کی ذات پر بھی بولو اعتراض لا ریب فیہ، قرآن کے بارے میں آ گیا تو اب تم قرآن پر بھی اعتراض کر سکتے کیونکہ یہ اس کا کلام ہے۔ اگلا سنو، تم اس کے رسولوں پر بھی اعتراض نہیں کر سکتے ہو، اور اس کے نبی پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی کوئی کسی قسم کا بولو اعتراض ہو سکتا؟ حضور نے یہ کیوں کیا، تو کون ہونا کیوں کہنا؟ جو رب نے چاہا حضور نے کر کے دکھایا۔
ہمیں ان پر اعتراض کرنے کی کوئی اوقات نہیں، اور جو کرے ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے، سیدھی بات ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ بھائی دیکھو، نفسانی خواہش تو نبی بھی پاک نہیں ہے معاذ اللہ، نفسانی خواہش۔ اس کو کسی نے پوچھا، بڑا بڑا مولوی سی، کہ تیرے کو دلیل کی؟ انہوں نے کہا حبب الیہ من دنیاکم ثلاث الطیب والنساء، اور فرمایا وقرۃ عینی فی الصلاۃ، حضور نے فرمایا کہ مینوں 3 چیزاں بڑیاں محبوب نے، ایک عورت، دوسرا ایک خوشبو، دوسریاں عورتاں، نیک عورتاں، اور تیسری میری اکھاں دی ٹھنڈک نماز وچ ہے۔ وہ کہندا ویکھو جی، نبی بھی اپنی خواہش دا معاذ اللہ پابند نکلیا، نفسانی خواہش تے نبی چ بھی ہے۔ تو اگو اہل سنت عالم نے جواب دیتا کہ بدبخت، نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے اے نہیں فرمایا کہ احببت، کہ میں محبت کرنا وا 3 چیزاں نال، اے نہیں فرمایا۔ اگر اے فرماندے تے پھر تیری گل سڑی جا سکتی سی، پر حضور نے تے فرمایا حبیبہ، اللہ نے میرے دل وچ محبت پائی ہے۔ لہذا حضور دی یہ نفسانی خواہش نہیں، یہ محبت دین والا کون ہے؟ یہ عالم بیان فرماندے نے، علامہ اسماعیل حقی نے روح البیان سے نقل کیتا ہے کہ میں جب رات کو سویا یہ جواب دے کے تو مجھے بڑا صدمہ ہوا، کیونکہ میرے بڑے جذبات گرم تھے کہ اس کی جرت کیسے ہوئی، نبی پاک کی ذات پر اتنا بڑا طعن کیا۔ کہتے ہیں میں غم میں سو گیا تو سرکار دو عالم کا دیدار نصیب ہو گیا، تو آپ نے فرمایا لا تغتم فقد کفیناک امرہ، او بھائی میرے امتی تو غم نہ کر، ہم نے اس کا کھیل ختم کر دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب میں صبح اٹھا تو وہ عالم اپنی چارپائی پر قتل ہو چکا تھا، اور پتہ بھی نہیں لگا کہ قتل کیا کس نے ہے۔ جب تم حضور کے گستاخوں کو لگام نہیں ڈالو گے تو اللہ خود ان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اچھا جی، بات کیا آ گئی جی؟ امِتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا انہوں نے بنا لیے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا اور معبود؟ تو کل ان سے فرمائیے ہاتوا برہانکم، اپنی دلیل تو پیش کرو اپنے عقیدے پر، کوئی سند تو پیش کرو نا، جو تم بات کر رہے ہو اس کا کوئی حوالہ بھی ہے؟ بولو کوئی حوالہ بھی؟ اگو کی کہتے ہیں ساڑھے پیر نے فرمایا ہے۔ میں ایک جگہ پھنس گیا، مانا والا ہے ادھر فیصل آباد والے، تقریر کر کے وہ میں حضرت امیر معاویہ دا نا کی لے بیٹھا، وہ ایک تھے ہے پخنڈی پیر ڈیرہ اسماعیل خان دے وال، ان دے مرید سن، اور ان دی شادی ایران چ ہوئی ہے، پکا مطلب رافضی ہے، صحابہ نو گالا کڈدا ہے سر عام، وہ ان دے مرید سن۔ وہ کہنے لگے جی میں ایک قرآن دی آیت پیش کی تھی، میں کیا اس آیت دا ترجمہ جو تسی کر دیو مینوں قبول ہے، تو کہنے لگے جی نہیں آیت تو ٹھیک ہے پر پیر صاحب نو پوچھاں گے۔ میں کیا پیر دی ایڈی اوقات ہے؟ ایک قرآن واسطے پیر پڑھیا، پیر واسطے قرآن نہیں پڑھیا۔ جڑا میں کیا قرآن سن کے آکھے پیر کو پوچھاں گے اس تو بڑا بے ایمان ہی کوئی نہیں۔ میں کیا مینوں لگدا ہے میں انڈیا دے کسی پنڈ چ تقریر کر بیٹھا۔ تو بہرحال کل ہاتوا برہانکم، دلیل دو جو مسئلہ تو نے بیان کیا ہے، اے نہ آکھو جی فلانے نے آکھیا ہے، نورے نے سنیا غفورے کولوں تے غفورے نے سنیا دتورے کولوں، تے چلو جی کم چل پیا۔ ایسی اندھیروں میں بات ہم کرنے والے، ہم اہل سنت ہیں، ہمارے ہر مسئلے کی دلیل رب کے قرآن سے ملے گی یا سرکار کی میٹھی زبان سے ملے گی؟ قل ہاتوا برہانکم، لاؤ دلیل، ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی۔ ہاں یہ قرآن جو نصیحت ہے میرے ساتھ والوں کے لیے، اور پھر دوسری کتاب جو نصیحت ہے میرے پیش رو کے لیے، یعنی یہ قرآن تو میرے لیے ہے، میری امت کے لیے ہے، اور جو پہلی کتابیں ہیں تورات انجیل زبور وہ تمہارے لیے ہدایت نامے ہیں۔ بل اکثرہم لا یعلمون، مگر اس میں سب کچھ موجود ہے پر حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثریت لوگ علم رکھتے، یعنی جو توحید کا میں عقیدہ حضور فرما رہے ہیں پیش کر رہا ہوں، یہ قرآن کا بھی ہے، تورات کا بھی ہے، انجیل کا بھی ہے، زبور کا بھی ہے، جو اللہ کا کلام ہے اس میں عقیدہ توحید ہی بیان ہے۔ الحق فہم موردون، اکثر حق کو نہیں جانتے اس لیے وہ اس سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ بل اکثرهم لا يعلمون الحق فهم موردون وما ارسلنا من قبلك من رسول
نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی بھی رسول مگر بھیجا ہے یہ کس لیے من رسول الا نوحی الیہ ہم نے سب کی طرف یہ وحی کی ہے انہ لا الہ الا کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں صرف اللہ. تو یہ سارے نبیوں کا مشترکہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا بولو کوئی عبادت کے لائق ہے انا فاعبدوہ پس میری عبادت کرو. اللہ کہتا ہے یہ ہر نبی کا مشن ہے اور حضور پاک کا بھی مشن یہی ہے اور ہم سب کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ اللہ کے سوا بولو کوئی عبادت کے لائق ہے. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ وہ کہتے ہیں کہ بنا لیا ہے رحمان نے اپنے لیے بیٹا. تو سبحانہ سبحان اللہ بل عباد مکرمون اور یہ کیوں کر ہو سکتا ہے بلکہ وہ تو اللہ کے معزز بندے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے معزز بندے ہیں. یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا تو وہ بھی اللہ کے معزز بندے ہیں. اور مشرکین مکہ نے آخیا اسی کیوں پیچھے رہیے انہوں نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں تو اللہ نے کہا وہ بھی میرے عبادت گزار ہیں میرے بیٹیاں بیٹے. ایک عیسائی چڑھ گیا تھوڑے جیسے کسی پنڈ والے جٹ دے ہتھے پادری صاحب سی انہوں نے کہا جی یہ تسی اللہ دے پتر کیوں پتر بنایا جی. اس نے کہا جی ہے ہی اللہ نے خود بنایا عیسیٰ نو پتر. اس بندے دے سن 6 پتر. اس نے کہا جی یہ گل خوبی والی تے تیرا اللہ تے میرے نال بھی پیچھے ہے میرے 6 تے تیرے اللہ دا ہن بول دے نہیں ہو ایک. اور اگر ایک کمزوری ہے عیب ہے تے پھر ایک بھی انہوں سجدہ ہن تو دس خوبی ہے یا کمزوری ہے. پادری اور ہی پھس گئے نہیں سمجھے ہو. جٹ نے چنگی سٹ ماری نا. اس آخیا جی پتر ہونا خوبی ہے تے میرے 6 تے تیرے اللہ دا ایک اور اگر یہ عیب ہے تے پھر ایک بھی انہوں سجدہ نالے یارو پتر تے وہ بڑھاندا ہے نا جنہوں تھوڑ ہوئے کوئی لوڑ ہوئے. اللہ کہندا سب کچھ ہے ہی میرا مینوں کی لوڑ ہے مینوں کوئی ساریاں دی لوڑ ہے کوئی وارثاں دی لوڑ ہے. سارے نبی رسول فرشتے ساری کائنات میری ہے. اللہ اکبر. اور جن کو تم بنا رہے ہو وہ بڑے مکرم ہیں میرے قریبی ہیں پر میرے بیٹے بیٹیاں نہیں. لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون نہیں سبقت کرتے اس بات سے اس سے بات کرنے میں اور وہ اسی کے حکم پر پابند ہیں. توجہ لا یسبقونہ بالقول اے تے جڑے میرے فرشتے نے میرے انبیاء نے وہ تے میرے تو پہلے بول دے ہی نہیں بولن وچ بھی میرے تو پہلے کر دے پہل نہیں کر دے. وہم بامرہ یعملون وہ اسی کے پابند ہیں وہی عمل کرتے ہیں جو میں حکم دیتا ہوں میرے حکم کے سوا بولتے بھی نہیں اور کوئی عمل کرتے بھی. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے گزر چکا ہے. ولا یشفعون وہ شفاعت نہیں کریں گے الا لمن ارتضی مگر اس کے لیے کریں گے جسے وہ پسند کرے گا. وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ اور اس کی بے نیازی کے باعث اس کے خوف سے سب ڈرتے ہیں. فرشتے بھی اللہ سے ڈرتے ہیں اور بولو انبیاء بھی اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور اولیاء بھی اللہ سے ڈرتے ہیں. وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ اور جو ان میں سے یہ کہے کہ میں خدا ہوں. اگر کوئی کہے کہا کسی نے کسی فرشتے نے کہا بھائی سارے ساتھی بولو نا کسی نبی نے نہیں کہا کہ میں خدا ہوں کسی نے بھی کہا پر اللہ فرما رہا ہے اگر کوئی ان میں سے فرشتوں میں سے کہہ دے کہ میں خدا ہوں فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ تو ہم اس کو جہنم کی سزا دیں گے. اگر یہ کہیں ہم خدا ہیں تو یہ جہنم میں جائیں گے اور اگر کوئی تم میں سے ان کو خدا بنا لے تو پھر تمہارے بھی جہنمی ہونے میں کوئی شک ہے. كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ اور ہم یوں ہی سزا دیا کرتے ہیں ظالموں کو. ظالموں کا یہی انجام ہے اور کافر سے بڑا کوئی ظالم ہے ہی کوئی نہیں. بولو مشرک سے بڑا کوئی ظالم ہے ہی نہیں. ویسے تو ہر گناہ بھی ظلم ہے پر کفر سب سے بڑا ظلم ہے شرک سب سے بڑا ظلم ہے بدعت سب سے بڑا ظلم ہے. اللہ تعالیٰ ان ظلمات سے ہمیں محفوظ فرمائے. عقیدہ توحید اور اس کی برکات اور ثمرات سے مالا مال فرمائے. عقیدہ توحید اور رسالت ختم نبوت جتنے عقائد ضروریہ ہیں
اللہ ہم سب کو وہ عطا فرمائے اور سلف صالحین کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے زندگی موت عطا فرمائے. آمین. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.